السلام علیکم ناظرین، کل کمپیریٹیو میٹریا میڈیکا اور انڈرسٹینڈنگ میٹریا میڈیکا کے حوالے سے ہمارے لیکچر چل رہے ہیں۔ اس کے اندر آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ 3 دوائیوں کی ذہنی علامات ہیں: کلکیریا کارب، کلکیریا فاس اور سلیشیا۔ ناظرین، یہ تینوں دوائیاں ہی بہت ہی زیادہ شاندار ہیں۔ ان کے مائنڈ سمٹمز کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ان کی جنرالٹیز کو لے لیتے ہیں۔ کلکیریا کارب یہ دوا بلغمی اور خنازی مزاج کے لوگوں کی ہے۔ اس کے مریض عموماً سفید رنگ کے موٹے اور پلپلے ہوتے ہیں، موٹے اور پلپلے بچے، موٹی اور پلپلی لڑکیاں اور پلپلے نوجوان جن کے سروں پر کثرت سے پسینہ آتا ہے، پاؤں بالکل ٹھنڈے رہتے ہیں جیسے کہ گیلی جرابیں پہن رکھی ہوں۔ کلکیریا کارب بچوں کی دوا میں اول نمبر کی دوا ہے اور بچوں کی اکثریت اس دوا کو طلب کرتی ہے۔ کلکیریا کارب کا بچہ موٹا، پلپلا، سر پر پسینہ، خصوصاً سوتے وقت اس قدر زیادہ کہ تکیہ بھیگ جاتا ہے۔ تمام جسم سے کھٹی بو آتی ہے، دودھ اکثر ہضم نہیں ہوتا اور قے کرتا رہتا ہے۔ جو کھٹی بو والی ہوتی ہے، پخانے اکثر سفید رنگ کے اور کھٹی بو والے ہوتے ہیں۔ پاؤں ٹھنڈے، جب بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے تو مٹی کھانے کی طرف رغبت کرتا ہے۔ کلکیریا کارب کے بچے کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، لہذا دیر بعد چلنے پھرنے پر قادر ہوتا ہے۔ کمزور ہڈیوں کی وجہ سے ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، بچوں میں دانت دیر سے نکلتے ہیں، بچہ انڈا کھانے کی خواہش کرتا ہے۔ زیادہ عمر والے کلکیریا کارب کے مریض محنت مشقت نہیں کر سکتے، سانس فوراً پھول جاتا ہے، قبض کی حالت میں مریض آرام محسوس کرتا ہے، جلد حیض جلد اور کثرت سے، پاؤں ٹھنڈے، سرد پانی میں یا سرد گیلی مٹی میں کام کرنے سے تکالیف کا پیدا ہونا، غدود پھولے ہوئے۔ کلکیریا کارب کی جو مرکزی علامات ہیں: موٹا پلپلا جسم، قے، پخانہ، پسینہ، ذائقہ وغیرہ میں کھٹاس کا ہونا، سر کا پسینہ، پاؤں ٹھنڈے اور گیلے، اور بچوں کی مزاجی علامات۔ جبکہ کلکیریا فاس کے اندر خنازیری مزاج والے بچوں میں کثرت سے استعمال ہونے والی دوا ہے۔ بچوں کا سوکھا پن، تمام ہڈیاں کمزور، ریڑھ کی ہڈی کمزور، لہذا بچہ سیدھا نہیں بیٹھ سکتا، ٹانگوں کی ہڈیاں کمزور، لہذا بچہ جلد چلنا پھرنا نہیں سیکھ سکتا، سر کی ہڈی کمزور اور پتلی، لہذا تالو کھلے رہتے ہیں یا بند ہونے کے بعد پھر کھل جاتے ہیں، گردن پتلی اور کمزور، لہذا بچہ سر کو سنبھال نہیں سکتا اور سر لڑھکتا رہتا ہے، سر پر پسینہ آتا ہے مگر کلکیریا کارب اور سلیشیا سے کم، بچے کا پیٹ پلپلا اور اندر کو دھنسا ہوتا ہے لیکن کلکیریا کارب کا پیٹ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اس کی اب ذہن میں رکھیے گا، دانت دیر سے نکلتے ہیں اور جلد گلسڑ جاتے ہیں۔ اس دوا کے بچے کے پخانے ہمیشہ سبز رنگ کے، سخت بدبودار، پڑ پڑ کی آواز کے ساتھ زوردار آواز سے خارج ہوتے ہیں، ریح بھی بہت بدبودار ہوتی ہے اور غدود اکثر سوجے ہوئے ہوتے ہیں، لوز تن مستقل طور پر بڑھے ہوتے ہیں، ہڈیوں کی عوارضات، ہڈی ٹوٹ جانے کے بعد نہ جڑے، بطور مجرب استعمال کریں، ہڈیوں پر چوٹ کے بد اثرات، سر کی ہڈیاں جہاں ایک دوسرے سے جڑتی ہیں اس جگہ درد واقع ہونا، جوڑوں کی دردیں جو موسم خزاں یا بہار میں یعنی موسم کے تبدیل ہونے پر پیدا ہوں، سرد مرطوب موسم میں دردیں بڑھنا، ہاتھ امراض کے بعد کمزوری دور کرنے کے لیے استعمال کریں، زیادہ دودھ پلانے کے بعد کمزوری، جس عورت نے سوکھے بچے جنے ہوں اسے دوران حمل کھلا دیں، بھگندر اور چھاتی کی تکالیف مثلاً سل وغیرہ میں کلکیریا کارب کا مریض موٹا اور اس دوا کا مریض دبلا پتلا ہوتا ہے، موسم کی تبدیلی پر اکثر علامات خراب ہوتی ہیں۔ دوا کی مرکزی علامات: بچوں کا سوکھا پن اور دانت نکالنے کے زمانے کی تکالیف، ہڈیوں کی تکالیف اور خصوصاً کمزوری، ٹوٹی ہوئی ہڈی کا نہ جڑنا اور موسم کے تبدیل ہونے پر عام تکالیف اور خصوصاً جوڑوں کی دردوں کا بڑھنا۔ ناظرین، اس کے ساتھ جس دوائی کو ہم لے رہے ہیں وہ ہے سلیشیا۔ تو ناظرین، سلیشیا ان کے ساتھ ہی ایک بہت ہی شاندار دوائی ہے۔ اس میں پیپ پر اس کا خاص عمل ہے۔ پیپ خواہ کسی جگہ ہو، نرم گوشت ہو یا سخت ہڈی ہو، سلیشیا چھوٹی طاقتوں میں پیپ کو خارج کر دے گی، بلند طاقتوں میں خشک کر دے گی۔ اس دوا کے مریض کے معمولی سے زخم یا چھیلن میں بھی پیپ پڑ جاتی ہے، سوزش میں ہمیشہ پیپ پڑ جاتی ہے، زخم پرانے ہو جاتے ہیں مگر درست نہیں ہوتے۔ سلیشیا کے مریض کو سردی بہت لگتی ہے اور گرمی سے اور کپڑا لپیٹنے سے آرام محسوس ہوتا ہے، میٹابولزم بہت کم ہوتی ہے، یہاں تک کہ ورزش کرتے وقت بھی جسم گرم نہیں ہو سکتا، سر کو خوب لپیٹ کر رکھتا ہے، سر پر اور پاؤں پر بہت پسینہ آتا ہے، پاؤں کا پسینہ بدبودار ہوتا ہے، پاؤں کا پسینہ دب جانے سے سلیشیا کے اکثر امراض وجود میں آتے ہیں، یہاں تک کہ سل و دق تک پیدا ہو جاتی ہے، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جگہ کچی اور گل سڑ جاتی ہے، ناخنوں پر سفید داغ، بچوں کا مزاج خنازیری ہوتا ہے، سر بڑا، پیٹ بڑا، تالو کھلے ہوئے، سر کی ہڈیاں الگ الگ، ٹخنے کمزور کے آسانی سے چل نہیں سکتا، دانت نکالنے کے زمانے اور موسم گرما میں پلسا ٹیلا کی مانند رنگ برنگ اسہال آتے ہیں مگر پلسا ٹیلا کام نہیں کرتا، بچہ سوکھتا چلا جاتا ہے،
صرف یہ دوا ہی ایسے بچوں کو بچا سکتی ہے۔ قبض عجیب قسم کی گو پخانہ نرم ہوتا ہے، لیکن کمزوری کی وجہ سے مریض خارج نہیں کر سکتا، زور لگانے پر ذرا سا خارج ہو کر پھر اندر گھس جاتا ہے۔ نئے چاند پر علامات تیز ہو جاتی ہیں، مثلاً مرگی کے دورے نئے چاند پر پڑتے ہیں۔ سر درد گردن کے پچھلے حصے سے شروع ہو کر اوپر سر کی طرف چڑھتا ہے۔ چیچک کے ٹیکے کے بد اثرات، پتھر کوٹنے والوں کی شکایات خصوصاً دمہ، جسم سے مچھلی کا کانٹا، سوئی، ہڈی کا پرزہ وغیرہ جو نظر نہ آتا وہ باہر نکال دیتی ہے۔ سلیشیا پلساٹیلا کی مزمن ہے۔ اگر ہم سلیشیا کی مرکزی علامات کو دیکھیں تو پیپ پر عمل، پاؤں کا شدید بدبودار پسینہ، سر کو سرد ہوا سے تکلیف اور لپیٹنے سے آرام۔ اگر ہم مائنڈ سمٹمز کی بات کریں تو ناظرین، سلیشیا جو ہے وہ دماغی اعتبار سے یا سر کی علامات کے اعتبار سے بہت ہی مشہور اور بڑی دوائی ہے۔ سلیشیا میں ہمیں خودکشی کا میلان ملتا ہے۔ اس کے ساتھ پیٹ کی بالائی درمیانی حصے میں تشویش پائی جاتی ہے، ڈوب مرنے کی خواہش لیکن اضطراری۔ اور اگر ہم اضطراب کی بات کریں تو کلکیریا کارب کی طرح نظام جسم کے تمام حصوں کی علامات اس طرح گھاٹا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات مریض بیٹھا بیٹھا اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ اضطراب اسے اٹھنے اور چلنے پھرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دل کی دھڑکن یا اختلاج قلب رات کے کھانے کے بعد، پریشان کن خوابوں کے بعد سلیشیا کی ان چند علامات کا دار و مدار پیٹ کے اعصاب یعنی گینگلیا خصوصاً سولر پلیکسس پر ہوتا ہے، جیسے کہ تشنجوں کے عنوانات کے تحت دیکھا جائے گا۔ لیکن کیونکہ ہم صرف اس ٹائم دماغی علامتوں کی بات کریں گے اس لیے ہم صرف یہیں پر اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلیشیا میں ملتی جلتی کیفیت ذہنی پریشانی، افسردگی اور مایوسی ہوتی ہے۔ سلیشیا مادی طور پر مختلف ہے، اس میں یکساں طور پر نمایاں اداسی، مایوسی، رونی طبیعت پائی جاتی ہے، لیکن مزاج مختلف ہوتا ہے۔ بیماری کا خوف، اپنی روحانی بہبود کے لیے بہت زیادہ فکر مند، معمولی باتوں کے متعلق ضمیر کا پچھتاوا، مغلوب ہو جانے والا ذہن اور کم ہمت، ان باتوں سے سلیشیا کی افسردہ کرنے والی صفت کا پتہ لگتا ہے۔ خوف کلکیریا کارب کی بہت نمایاں صفت ہے۔ تخیل کمزور، متحرک نہیں ہوتا، کوئی بھی ہذیانی خیالات پیدا نہیں ہوتے۔ رات کے وقت کسی واضح خواب کی تحریک پر سلیشیا کا مریض خوفناک تخیل و اطلاعات کے ساتھ جاگتا ہے یا ڈراؤنے خواب کی اذیت ناک حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن یہ عمل دماغ کی ابتدائی ہیجان کے باعث اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا پیٹ کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سولر پلیکسس کا اعصابی مرکز، جس کا خراب شدہ عمل دماغ کے بڑے حصے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ دوا وہمات یا ہیلوسینیشن میں کوئی مقام نہیں رکھتی اور یہ دوا کلکیریا کارب کی طرح مینیا کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ انگور کی شراب صرف خون میں جوش پیدا کرتی، ہذیان نہیں۔ سلیشیا کے ذہنی مغالطے پاگل پن کی نسبت دماغی کمزوری سے زیادہ ملتے ہیں۔ وہ بیٹھی سوئیوں سے کھیلتی رہے گی لیکن ان کے تیز خونوں سے ڈرے۔ جو پیشنٹ ہے اسے وہم ہو جائے کہ یہ سوئیاں اس کے گلے میں ہیں، یہ سوئیاں ہر وقت اس کے دماغ پر چھائی رہیں۔ سرکشی، ضدی پن دونوں دواؤں کی خصوصیت ہیں اور بچوں میں عام پائی جاتی ہے۔ اختلافات صرف درجے کا ہے جو سلیشیا میں زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ سلیشیا کے تحت ایسی حالت پائی جاتی ہے جسے ڈاکٹر ڈینہم بڑی اچھی طرح بیان کرتا ہے۔ ڈاکٹر ڈینہم کہتے ہیں کہ تھکا ہوا محنت کرنے سے ڈرے تاہم اعصابی حساسیت موجود ہوتی ہے، یعنی ایرتھمسم، جو اس سے اچھی طرح کام کرواتی ہے۔ جو وہ ایک دفعہ کام شروع کرے، دماغی کام کے باعث اعصابی کمزوری، دوران سر، ماتھے میں پریشر والی دردیں۔ اگر ہم ناظرین بات کریں کلکیریا کارب کی تو تمام علامات جو ہیں وہ ایک خاص قسم کا ذہنی اور جسمانی اضطراب پایا جاتا ہے۔ یہ کیفیت سلیشیا میں اتنی زیادہ نمایاں نہیں ہوتی۔ اسی طرح کلکیریا کارب میں مندرجہ ذیل علامات پائی جاتی ہیں: پاگل ہو جانے کے خوف کے ساتھ زبردست اضطراب ہو کہ کہیں دوسرے لوگ اس چیز کو بھانپ نہ لیں، مضطرب، ڈرپوک، خوف سے بھرا ہوا، اکیلا رہنا یا اندھیرا برداشت نہ کر سکے، اس لیے ہمیشہ رات کے وقت اور شام کے دھندلکے میں زیادتی ہو، خوف کے ساتھ دل کے گرد تشویش، اچانک اندھے پن کے ساتھ اضطرابی پسینہ، اضطراب معدے کے باعث ہو، متلی اور قے کے ساتھ بیماری کا اضطرابی خوف، دل کی بیماری کا مسلسل خوف، اضطراب پیٹ کے متعلق کھڑا ہوا پر اس اضطرابی خیالات کے ساتھ موت کا خوف، سونے سے پہلے تشویش اور بوجھل سانسوں کے ساتھ جاگے، دل کے متعلق تشویش کے ساتھ خودکشی کا میلان، خاتون اپنے آپ کو خنجر مارنا چاہے۔ کلکیریا کارب میں انتہائی ممکنہ دہشت، خوف اور ڈرپوکی ملتی ہے۔ مریض میں مندرجہ ذیل علامات پائی جاتی ہیں: صحت سے مایوسی، عقل جاتے رہنے کا خوف، کسی خیالی سر پر لٹکتی ہوئی آفت کا خوف، جب شام ہوتی ہے تو وہ دہشت سے بھر جاتا ہے، کانپنے لگتا ہے، اس کا خیال اتنا متحرک ہوتا ہے کہ وہ چوہوں کی تصویریں دیکھتا ہے، خیال کرتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے،
فرنیچر کا سامان زندہ چیزوں میں بدل گیا ہو جس سے وہ چونک جاتا ہے۔ اسی طرح کلکیریا کارب کا مریض قابل اشتعال اور ہذیان کی طرف راغب ہوتا ہے۔ الکحل کے مشروبات ذہنی ہذیان کی مندرجہ بالا علامات کے ساتھ کانپنے والا ہذیان آسانی سے پیدا کر دیتے ہیں۔ ٹائیفائڈ کی ابتدائی حالت میں جب مندرجہ بالا علامات موجود ہوں یہ دوا انمول ہے۔ آنکھیں بند کرنے پر مریض لوگوں کے بھوت یا خوفناک قسم کی وہماتی صورتیں دیکھتا ہے۔ بے خواب اس کے ذہن میں ایک ہی خیال سمایا رہے جس کے باعث نیند نہ آئے۔ کلکیریا کارب میں دماغی کام سے نفرت نہیں ہوتی لیکن اس سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے جو مندرجہ ذیل باتوں کا باعث بنتی ہے۔ دماغ میں غلبہ خون، رعشہ، کپ کپی کے دورے، سر درد، دردیں ادھر ادھر بدلتی رہیں، بدہضمی خصوصاً یہ اسکول میں جانے والے بچوں کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، اگر ہم کلکیریا فاس کی بات کریں تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کلکیریا فاس بھی ایک بہت ہی شاندار پولی کریسٹ میڈیسن ہے۔ اس کی دماغی جو علامات ہیں وہ بہت ہی زیادہ پرومیننٹ ہیں۔ دماغی کام کرنے سے نفرت کرتا ہے، چڑچڑے جھگڑالو بچے، بری خبروں کے باعث پسینہ آئے، بدہضمی ہو جائے، پریشانی کے ساتھ لنگڑے پن اور دستوں کا باعث ہو، اضطراب، زیادہ تر ذہنی، پسینے اور پیٹ درد کے ساتھ، جگہ بدلنے کی خواہش، موسم کی تبدیلی میں۔ کلکیریا فاس کا مریض اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ تھائرائڈ غدود کی پیدائشی رطوبت کمی کے باعث ذہنی و جسمانی ترقی رک جائے، لا تعلق مدہوش، بھول جانے والا، ایک ہی لفظ 2 بار لکھے، ورٹیگو، نشست سے اٹھنے پر ماہواری سے پہلے، لیکوریا کے ساتھ بوڑھے لوگوں میں، آندھی میں، سر کی چوٹی پر حدت جو نیچے پاؤں تک جائے، گدی میں ٹھنڈک، رینگنے کے احساس کے ساتھ۔ تو ناظرین، یہ ہماری وہ 3 مشہور ترین دوائیاں تھیں جن کی ہم نے دماغی علامات کو سمجھا۔ ان کا ایک ہم علیحدہ سے ایک کمپیریزن بھی نکالیں گے، لیکن کیونکہ ٹاپک بہت زیادہ طویل ہو جائے گا اس لیے ہم فی الحال اس کو یہیں پر بند کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔